السلام علیکم۔ آج ہم روس میں انجینئرنگ کی پڑھائی پر ایک نظر ڈال رہے ہیں، خاص طور پر یہ کہ پاکستانی طلبہ کے لیے وہاں کیا امکانات ہیں۔ جی، ہمارے پاس کچھ مواد ہے، یونیورسٹیوں کی رینکنگز ہیں، اسکالرشپس کی تفصیلات بھی ہیں۔ ہاں، اور ماسکو میں رہنے کے اخراجات پر بھی بات کریں گے، اور پاک روس تعلیمی تعاون کی بھی کچھ خبریں ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ ان سب سے اہم باتیں نکالی جائیں۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ جو لوگ روس میں انجینئرنگ پڑھنا چاہتے ہیں انہیں ایک اندازہ ہو جائے کہ بہترین جگہیں کون سی ہیں، مالی مدد کیسے مل سکتی ہے، خرچہ کتنا ہوگا اور مجموعی طور پر ماحول کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے یونیورسٹیوں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایڈیو رینک کی 2025 کی فہرست ہے۔ یہ میرے خیال میں ریسرچ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جی ہاں، تحقیقی کارکردگی کی بنیاد پر۔ اس فہرست کے مطابق تو ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی، سینٹ پیٹرزبرگ اسٹیٹ یونیورسٹی اور ٹامسک اسٹیٹ یونیورسٹی یہ انجینئرنگ کے لیے روس میں کافی اوپر ہے۔ اچھا، ماسکو، سینٹ پیٹرزبرگ، ٹامسک، یہ شہر بھی اہم لگتے ہیں انجینئرنگ کے حوالے سے۔ جی بالکل، اور یہ ادارے صرف رینکنگ میں ہی نہیں، ان کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے۔ ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی تو بہت پرانی ہے، 1755 کی۔ او واہ! تو ایڈیو رینک کا جو تجزیہ ہے وہ کوئی 182 روسی یونیورسٹیوں کے لاکھوں تعلیمی حوالوں پر مبنی ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ ریسرچ میں یہ ادارے کتنے مضبوط ہیں۔ صحیح، یہ تو ہو گئیں یونیورسٹیاں۔ اب آتے ہیں اسکالرشپس پر۔ پاکستانی طلبہ کے لیے مالی معاونت کا کیا حساب کتاب ہے؟ مجھے دو نام نظر آ رہے ہیں خاص طور پر، ایک اوپن ڈورز اور دوسرا اسکالرٹیک۔ بالکل درست۔ اوپن ڈورز رشین گورنمنٹ اسکالرشپ جو ہے یہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے ہے۔ اس میں ٹیوشن فیس پوری معاف ہے۔ اچھا، جی، اور ماہانہ وظیفہ بھی ملتا ہے۔ انجینئرنگ سمیت کافی سارے شعبے اس میں شامل ہیں اور 20 سے زیادہ اچھی یونیورسٹیاں اس کا حصہ ہیں۔ درخواست کیسے دیتے ہیں اس کی؟ طریقہ آن لائن ہے۔ پہلے آپ کو اپنا پورٹ فولیو جمع کروانا ہوتا ہے، پھر شاید کوئی آن لائن ٹیسٹ یا انٹرویو ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات، اس میں شاید رہائش اور سفر کا خرچہ شامل نہیں ہوتا، اور میڈیکل انشورنس بھی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ چیزیں طالب علم کو خود دیکھنی پڑتی ہیں۔ اور یہیں پر وہ دوسرا آپشن اسکالٹیک یعنی اسکولکوو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اسکالٹیک اسکالرشپ جو ہے وہ مکمل طور پر فنڈڈ ہے، یعنی اس میں ٹیوشن فیس بھی شامل ہے، ماہانہ وظیفہ بھی ہے۔ کتنا وظیفہ؟ ماسٹرز کے لیے 40,000 روبل ماہانہ اور پی ایچ ڈی کے لیے 70,000 روبل۔ اوہ، یہ تو کافی زیادہ لگتا ہے۔ جی، اور اس کے علاوہ میڈیکل انشورنس، رہائش اور یہاں تک کہ سفر کے لیے بھی کچھ مدد شامل ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ MIT کے اشتراک سے بنا ہے، میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی۔ واہ، MIT کا نام، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور تعلیم کس زبان میں ہوتی ہے وہاں؟ روسی سیکھنی پڑے گی؟ نئی اسکالرٹیک میں پڑھائی انگریزی میں ہے، تو اگر آپ کی پچھلی ڈگری انگریزی میں ہے تو عام طور پر آئلس یا ٹوفل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ زبردست، یہ تو واقعی ایک پریمیم آپشن لگتا ہے۔ اور درخواستیں کب تک کھلی ہیں؟ جولائی 2025 تک درخواستیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے انفرادی مواقع۔ کیا حکومتی سطح پر بھی پاکستان اور روس کے درمیان کوئی بات چیت چل رہی ہے تعلیمی تعاون پر؟ جی ہاں، ایسی اطلاعات ہیں۔ حال ہی میں اسلام آباد میں ایک روسی وفد آیا تھا۔ اچھا، جی، اور ان کی پاکستانی حکام سے ملاقات ہوئی ہے۔ خاص طور پر جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، ان میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ یہ تو اچھی پیش رفت ہے۔ ہاں، اور کچھ منصوبے بھی زیر غور ہیں، جیسے اسلام آباد میں ایک رشین فیسیلیٹیشن سینٹر بنانا اور پاکستان میں رشین ایجوکیشنل ایکسپو منعقد کرنا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ 2025 اس حوالے سے اہم سال ہو سکتا ہے۔ دلچسپ، یہ سب تو بہت اچھا ہے، لیکن اب آتے ہیں عملی پہلو پر۔ خرچہ۔ ماسکو جیسے بڑے شہر میں رہنے کا خرچ کتنا آتا ہے؟ یہ ان طلباء کے لیے اہم ہے جنہیں اوپن ڈورز جیسی اسکالرشپ ملتی ہے یا جو خود خرچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ماسکو میں ایک طالب علم کے لیے اگر بنیادی ماہانہ اخراجات کا اندازہ لگایا جائے تو وہ تقریباً 25,000 سے 35,000 روسی روبل کے درمیان ہو سکتا ہے۔ 25 سے 35,000 روبل؟ اچھا، اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں بنیادی چیزیں ہیں، کھانا پینا ہے، جیسے یونیورسٹی کی کینٹین میں تو شاید 200-250 روبل میں کھانا مل جائے، گھر پر پکائیں تو ہفتے کا 3,000-4,000 روبل لگ سکتا ہے۔ ٹھیک۔ ٹرانسپورٹ ہے،
طلبہ کے لیے رعایتی کارڈ ہوتا ہے، اس سے مہینے کا خرچ 1000 روبل سے کم ہی رہتا ہے، تقریباً 875 روبل۔ اچھا، پھر سب سے بڑا خرچہ ہے رہائش کا۔ اگر یونیورسٹی کا ہاسٹل یعنی ڈارمیٹری مل جائے تو وہ بہت سستا ہے، مہینے کا 1000-2000 روبل۔ بس یہ تو بہت کم ہے۔ جی، لیکن اگر باہر کمرہ لینا پڑے تو وہ پھر مہنگا ہے، وہ 25,000 روبل یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ بالکل، اور پھر سالانہ میڈیکل انشورنس ہے، وہ بھی کوئی 6,500 سے 10,000 روبل تک ہوتی ہے۔ تو یہ سب ملا کر، اور ظاہر ہے ذاتی طرز زندگی پر بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ تو اس حساب سے تو اسکول ٹیک کا جو وظیفہ ہے 40,000 یا 70,000 روبل، وہ کافی اچھا ہے، وہ ان اخراجات کو اچھی طرح کور کر سکتا ہے۔ جی، خاص طور پر اگر ہاسٹل میں رہائش مل جائے۔ لیکن اوپن ڈورز والوں کو پھر رہائش اور دیگر اخراجات کے لیے اضافی بندوبست کرنا پڑے گا، یا شاید پارٹ ٹائم کام وغیرہ۔ جی بالکل، انہیں تھوڑی منصوبہ بندی زیادہ کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ روس ایک دلچسپ آپشن کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ ایک طرف ماسکو اسٹیٹ جیسی تاریخی مضبوط یونیورسٹیاں ہیں، جی، اور دوسری طرف اسکول ٹیک جیسے جدید، مکمل فنڈڈ، بین الاقوامی اشتراک والے ادارے بھی ہیں، اور حکومتی سطح پر بھی تعاون بڑھ رہا ہے۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مواقع خاص طور پر جو ٹیکنالوجی اور ریسرچ پر مرکوز ہیں اور MIT جیسے عالمی اداروں کے ساتھ جڑے ہیں، یہ کسی فرد کے اپنے کیریئر کے اہداف سے کیسے میل کھاتے ہیں؟ یعنی یہ دیکھنا کہ کیا یہ آپ کے لیے صحیح راستہ ہے، جی، کیا یہ آپ کو عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہر ممکنہ امیدوار کو خود غور کرنا چاہیے۔